پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے پاکستان کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت سے فون کال کر لی ہے جی ٹرمپ صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا، ہماری ریکمنڈیشن پہ وہ بات کر لی ہے، اور باقی بھی جو پاکستان کی ممتاز شخصیات ہیں ان سے بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ ان سے بھی بات کریں گے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوشل میڈیا کی جب بات کی ہے، اٹس ویری ایزی دیز ڈیز کہ آپ عمران خان کا نام لے لیں اور کوئی اچھی بات کر دیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو آپ کو اتنے فالوورز اور اتنے لائکس اور اتنے کامنٹس مل جاتے ہیں کہ آپ کی اپنی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں نے یہاں دیکھا ہے اس چیز کو، اس کو دیکھتے ہوئے ایک ٹرینڈ بنا، ایک نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد دیکھا کہ یار ملین پلس لوگوں نے یکدم ایک دن میں اس کو فالو کیا، اور اس کے بعد پھر آگے اس کا ایک ٹرینڈ بنا۔ تو بیسیکلی میں تو اس کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ سوشل میڈیا ٹرینڈ والی کہانی ہے۔ لیکن طاہر صاحب یہ اس ٹرینڈ میں جو انوالو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھی ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن کا یا تو سابق حصہ ہیں یا حصہ بننے والے ہیں، تو آپ ان کو محض سوشل میڈیا کہہ کے شاید آپ ان کا مقام کم نہیں ہو جاتا؟ نہیں، خود اس نے بولا، رک نے خود بولا کہ جی مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں اتنے زیادہ مجھے اس کے اوپر ملیں گے، اس کو چسکا پڑ گیا اس چیز کا، ہی ہیز ایڈمیٹڈ دیٹ۔ لیکن میں تو اس کی بات سے آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیٹس سے کہ اس کو ہم لے لیتے ہیں جی کہ دس از ریئل۔ If this is real, this is very alarming. Reason یہ ہے کہ everybody understand Trump is a deal maker. وہ ہر چیز کے آگے سب سے پہلے اپنی آسک رکھے گا کہ اس کو کیا چاہیے، اور آنیسٹلی اسپیکنگ آپ اس کے سلوگنز دیکھ لیں، چائنا کو وہ جس طرح آن بیک فٹ پہ کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ عمران خان کے لیے ایک فون کال بھی کرے گا تو اس سے پہلے اس کو کوئی گارنٹی مانگی جائے گی عمران خان اور اس کے فالوورز اور جو بھی اس کے ڈیل میکر ہوں گے کہ جی وہ ٹرمپ کے لیے کیا کرے گا۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی سی پیک کو رول بیک کرنا۔ اگر ان پرائسز کے اوپر یہ کالیں آنی ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کو یہ وارہ کھائیں گی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، حبیب صاحب کی جانب میں آتا ہوں، شاہد صاحب آپ بھی استاد آپ سے میں مزید بات کروں گا۔ حبیب صاحب یہ بڑی سگنیفیکنٹ چینج ہے امریکی سیاست میں، کیونکہ جیسے پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی جوہری تبدیلی آئی خان صاحب کے منظر عام پر آنے کے بعد، میڈیا کے ڈائنامکس بدلنے کے بعد، سوشل میڈیا کے ڈائنامکس بدلنے کے بعد، جس طرح وہ اقتدار سے رخصت ہوئے اس کے باوجود وہ اپنی مقبولیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سم ہاؤ ان کے پیرلل ڈرا کیے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ، وہاں بیٹھے لوگ بھی اور یہاں بیٹھی جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی، مطلب لوڈز آف سملیرٹیز آر دیئر۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ٹرمپ جیسی ایک شخصیت کے لیے جو کہ امپلسو نیچر کی ہے، سوشل میڈیا کو بائی کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کے لیے پرابلم ہوئی، اپنا پلیٹ فارم لے کے آگے اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے ان کے لیے ٹو اگنور اے پاپولر لیڈر ان پاکستان؟ جامی صاحب، ٹرمپ صاحب کا جب انالیسس کیا جائے گا تو ان کا پہلا دور صدارت بھی ذہن میں رکھا جانا چاہیے، اور انہوں نے اس وقت کیا کیا، انہوں نے وہ تمام ان یوزول کام کیے جو ورلڈ آف ڈپلومیسی میں بالکل ناقابل یقین تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ ساؤتھ کوریا سے میزائل سسٹم ہم واپس نکال لیں، امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ نیٹو ہیز ٹو پے، یورپ ہیز ٹو پے، اور امریکہ کا نارتھ کوریا کے ساتھ ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کرنا، بلکہ وہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ بالکل، یہ ایسی چیزیں ہیں جو امریکن ڈپلومیسی میں کیا ورلڈ ڈپلومیسی میں ایک ان یوزول چیزیں تھیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو سٹائل ہے وہ بالکل ان یوزول رہا ہے پاکستان کی روایتی سیاست میں، اور آج بھی جو ان کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے عمران خان صاحب پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب روایتی سیاست کیوں نہیں کر رہے، وہ ایک نئے طرز کی سیاست کیوں کر رہے۔ تو اس سے دیکھیں امریکہ جہاں پہ دنیا میں دیگر حوالوں سے ورلڈ لیڈر ہے، وہاں پہ ٹرینڈز میں اس کی نشاندہی میں بھی ورلڈ لیڈر ہے، اور جب امریکہ میں اسٹیٹ سٹرکچر کی ری بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، اس کی تشکیل نو کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان میں بھی آلموسٹ وہی بات ہو رہی ہے۔ امریکہ میں بھی پاور ڈسٹریبیوشن کی ری ارینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی دبے لفظوں میں یہی بات ہو رہی ہے، بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ بات چل پڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ ایک گلوبل ٹرینڈ کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، وہ خالی ٹرینڈ سوشل میڈیا کا نہیں ہے، ریئل پولیٹکس کا ٹرینڈ ہے۔ تو اس زمینی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آؤٹ آف دا باکس جو ان کا طریقہ کار ہے اس حوالے سے کہیں بھی انٹروین کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب، ان کی جو کارڈز آپ نے پہلے اپنے تجزیے میں کہا کہ انہوں نے آؤٹ لے کر دی ہیں، پالیسی دنیا کے حوالے سے، ممالک کے حوالے سے، نامینیشنز بھی کر جی obviously مینڈیٹ لے کے آئے تو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلا بڑا ڈفرینس یہ ہوگا ان لائک ہز پریویس ٹرم
اب وہ اس سے کہیں بہتر مینڈیٹ لے کے آئیں, کہیں بہتر اپنا ویژن لے کے جی آئیں. لیکن ڈیپ اسٹیٹ ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں ڈیولپنگ نیشن میں تو ڈیپ اسٹیٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا اپنا انفلوئنس ہوتا ہے, اور سرٹن جو پولیٹیکل آپ کے گولز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. کیا امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ میں عام بندے کے لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ایک تو پہلے یہ سمجھ لیجیے آپ کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن پاکستان میں ہے امریکہ میں ایسے نہیں ہے. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیفینیشن پاکستان میں وہ امریکہ میں یہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ وہاں کوئی ملٹری نہیں, دی پینٹاگون از ناٹ دی اونلی اسٹیبلشمنٹ, اٹ از ون آف مینی اسٹیبلشمنٹس. تو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہمارا ٹرائلیٹرل کمیشن ہے, ہماری ملٹیپل جو ہمارے جو خاص طور پہ جو تھنک ٹینکس ہیں, دے آر ڈیموکریٹک پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ ہے, ریپبلکن پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو دیز آل اسٹیبلشمنٹس وہ they are above norms, they are above individual, they are above the president, above everything, right? وہ صرف نیشنل انٹرسٹ کا سوچتے ہیں. جس ریفرنس سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوتا ہے اس سے وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات آپ ایک اور میں آپ کے ٹی وی چینل کے ایک بتانا چاہتا ہوں, جو کہ پاکستان کے 250 ملین لوگوں میں سے کسی کے نالج میں بھی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری ریکمنڈیشن پہ انکمنگ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے پاکستان کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت سے فون کال کر لی ہے. جی, اب آپ کے لیے مجھے پتا تھا آپ یہ سارا جو اگلا آدھا گھنٹہ ہے یہ میرے ساتھ ہی لگائیں گے. ایک ممتاز پاکستان کی سیاسی شخصیت سے ٹرمپ صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا. ہماری ریکمنڈیشن پہ وہ بات کر لی ہے, اور باقی بھی جو پاکستان کی ممتاز شخصیات ہیں ان سے بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ ان سے بھی بات کریں گے. تو وہ یہ چیز ہو چکی ہے. یہ ممتاز شخصیات وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, یا وہ بھی ہیں جو بالکل جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, مل نہیں بالکل وہی سکتے؟ ہیں جو آپ کو روز نظر آتی ہیں. تو وہ آئی ول ناٹ گوئنگ ٹو ریویل, اگر وہ خود کرنا چاہیں بعد میں. نہیں, میرا چھوٹا سوال اور لے لینا. آپ بتائیں. میرا سوال یہ کہ ان ممتاز سیاسی شخصیات میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جو اقتدار میں نہیں ہے, اقتدار سے باہر ہے, اور جس سے ہم صحافی مل نہیں آپ 14 سکتے؟ سوال کریں اس کے بعد جواب دوں گا. نہیں آپ یہ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں آپ سے وہ کر نہیں سکتا وہ جب تک وہ خود شیئر نہ کریں. اچھا. So but this happened, so you should be happy as a نہیں, وہ یہ تو itself ایک بہت بڑی خبر تھی نا. میں دوسرا خبر کا پہلو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو رابطہ ہوا ممتاز سیاسی شخصیت سے اور باقیوں سے بھی ہوگا, اس کا مقصد کیا ہے؟ کنیکشن. just to ابھی آپ نے بات کی دیکھیں پاکستان کیا اس رابطے سے پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو بدلے گا؟ سنیں جی دیکھیے, یہ تو پاکستان کے انٹرنل ایشوز پہ تو میں بات نہیں کر سکتا نا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک میجر بریک تھرو یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ ہوا ہے. تو اس کے بعد منظر نامہ بدلنے کے لیے تو بات نہیں ہوئی نا. یہ دس از ناٹ دا وے. اچھا, یہ ابتدائی ہیلو ہائی ہوئی ہے. اٹ از جسٹ ٹو اسٹیبلش کہ we understand and Pakistan is a very relevant country for the incoming president. But of course اب آپ جو جس کی رک گرانر کی آپ بات کرتے ہیں, اب وہ طاہر نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تو مطلب دیر آر پولیٹیکل آپریٹرز. ہی انڈرسٹینڈ کہ یار ایک 250 ملین لوگوں کا کنٹری ہے, اتنا بڑا ڈائسپورا ہے, اور میری ایک ٹویٹ سے یہ اتنے سارے آ جاتے ہیں. وہ یہ تو نہیں دیکھتے نا کہ یہ جان اسمتھ نے لائک کیا ہے یا محمد رشید نے کیا ہے, رائٹ؟ دس از دا نمبر, اٹس آئی بال نمبر گیم, رائٹ؟